ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, امریکہ کے لیے جناب ایک بہت بڑی پریشانی اور شرمندگی جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے. یہ کل رات کو, بلکہ آدھی رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, کیونکہ 30 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی جانب جو ہے ہمارا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے. اور اب صرف 28,000 سبسکرائبرز, بلکہ 28,000 سے بھی کم سبسکرائبرز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد, میرے خیال میں اسی ماہ رمضان کے اندر ہی جو ہے وہ یہ ٹارگٹ انشاءاللہ ہم ضرور اچیو کر لیں گے. تو آپ نے اگر ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہوا ڈو سبسکرائب اٹ, اور ساتھ ہی ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک نیچے کامنٹ سیکشن میں حاضر ہے. یو جسٹ ہیو ٹو پریس اٹ, اور آپ سیدھا واٹس ایپ کے اوپر چلے جائیں گے, اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے. خبروں کی طرف جناب جلدی سے چلتے ہیں. تو جناب آدھی رات کو یہ خبر آئی ہے کہ جناب دبئی کے اندر دوبارہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں سنی گئی ہیں. دبئی جو ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر کافی حد تک ہٹ ہوا ہے ایران کی جانب سے, اور بلکہ دبئی ایئرپورٹ کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک, کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ جس طرح حملہ ہوا اور جس طرح وہاں پہ نقصان پہنچا ایئرپورٹ کو, تو ملینز آف ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ کو ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں سے جو ظاہری بات ہے وہ ایک ٹرانزٹ ایئرپورٹ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے یورپ کی طرف یا امریکہ کی طرف جو ہے ٹریول کرنا ہوتا تھا, ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جب انہوں نے جانا ہوتا تھا, تو دبئی ایئرپورٹ کا جو ہے وہ انتخاب کرتے تھے. لیکن اب ظاہری بات ہے فلائٹ اسکیجول بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ لاکھوں کی تعداد میں پیسنجرز جنہوں نے وہاں پہ آنا ہوتا تھا وہ ان کا آنا بند ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ بزنس کا پہیہ, ڈیوٹی فری شاپ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اب اس وقت کوئی کام نہیں کر رہی. تو اس کی وجہ سے ملینز آف ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ کو ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی کو بھی ظاہری بات ہے ایک ٹورزم ہب ہے, اور جب آپ ٹورزم جو ہے وہاں پہ نہیں ہوگی, سیاح وہاں پہ نہیں آئیں گے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے. مجھے ریسنٹلی ایکچولی کل ہی میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا, اتحاد ٹاؤن کا ایک فنکشن تھا, تو میں وہاں پہ گیا تھا. تو وہاں پہ جو مجھے چند لوگ ملے جو کہ ایکچولی پراپرٹی کے سیکٹر سے ڈیل کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے بہت سے لوگ جو ہیں اب وہاں پہ جو دبئی کے اندر مقیم ہیں وہ ایکچولی پاکستان کی جانب جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹس لانا چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے دبئی کو جو ایک بڑا سیکیور ہب سمجھا جاتا تھا, لیکن اب وہاں پہ بھی جو ہے جب اس طرح کا حملہ ہوا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں شیکی ہو گئے, پریشان ہو گئے. اور خاص طور پہ جو ویسٹرنرز دبئی کے اندر آئے ہوئے تھے وہ دبئی چھوڑ کے جو ہے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ٹوٹل صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی. تو بہرحال یہ اب جو کل رات کو یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس کے بارے میں دبئی کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے جو ہیں دفاعی نوعیت کے تھے, کہ جو میزائلز آ رہے تھے یا ڈرونز آ رہے تھے ان کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ دھماکے ہوئے ہیں. اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے, اور کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے, اور ٹیمیں جو ہیں وہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اور ہر ایک حفاظت یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات جو ہیں کیے جا رہے ہیں. یہ کہنا تھا دبئی کی انتظامیہ کا. دوسری جانب جناب اسرائیل کے فوجی حکام نے تہران کے مشرقی علاقے میں قائم ملک کے سب سے بڑے فوجی کمپلیکس پر کامیاب حملے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ حملوں میں تہران میں قائم ایرانی سیکورٹی اداروں کے کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور حملے کے وقت فوجی کمپلیکس میں ایرانی سیکورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. فوجی حکام کے مطابق پاسداران انقلاب قدس فورس اور بسیج کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری کی گئی ہے. فوجی کمپلیکس کے علاوہ ایرانی ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر اہم سیکورٹی یونٹس کے مراکز کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب الجزیرہ نے تصدیق شدہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے کردستان میں IRGC کے اڈے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. ویڈیو میں حملے کے بعد دھوئیں کے گھنے بادل جو ہے اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر جاری حملوں کے دوران لڑکیوں کے ایک اور سکول کو نشانہ بنایا ہے. جنگ کے آغاز پر بھی تعلیمی ادارے پر حملہ کر کے وہاں پہ 148 سے زائد افراد کی شہادت ہوئی تھی. اب ایک اور لڑکیوں کے سکول کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایرانی سرکاری پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ مغربی آذربائیجان میں رومیا کے ڈسٹرکٹ میں واقع عصمت گرلز ہائی اسکول اسرائیلی اور امریکی میزائلوں سے شدید متاثر ہوا ہے, اور اب یہ ناقابل استعمال ہو چکا ہے. خوش قسمتی سے اس مجرمانہ صہیونی حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ واقعہ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر اسرائیلی اور امریکی حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے 170 طالبات کے جنازے کے ایک دن کے بعد جو ہے وہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے تہران بھر میں ایرانی حکومت سے تعلق رکھنے والے فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہوئے حملوں کا ایک اور دور جو ہے وہ تہران کے اندر شروع کیا ہے. ادھر اسرائیلی فوج کے ترجمان شوشانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایران کے تقریباً 300 بیلسٹک میزائل لانچرز کو جو ہے وہ بے اثر کر دیا ہے.
ترجمان شوشانی نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ان میزائل لانچروں اور ان ذخیروں کے خلاف ہماری کارروائیاں اس حقیقت کا ایک لازم حصہ ہیں کہ ہم ہر روز داغے جانے والے میزائلوں کی تعداد میں کمی دیکھ رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے لانچرز جو ہیں صرف یہی نہیں بلکہ اپنے لانچرز کو وہ زیر زمین بھی لے گئے ہیں اور کچھ اس قسم کا انتظام انہوں نے کیا ہے کہ وہ زمین کے اوپر نظر ہی نہ ہے. انڈر گراؤنڈ طریقے سے جو ہے انڈر گراؤنڈ جگہ سے جو ہے وہ ان میزائلز کو لانچ کیا جائے گا تاکہ اگر وہ میزائل جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں تو اس کے بعد اس کا ہیٹ سگنل جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد جب ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ ہی نہ ہو کہ ایکچولی یہ میزائل جو ہے وہ لانچ کہاں سے ہوا ہے. تو اس قسم کی فوٹیجز اور تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میزائل جو ہیں وہ زمین کے نیچے سے جو ہے وہ لانچ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ برطانیہ نے تصدیق کی ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں بحیرہ روم کے جزیرے قبرص میں برطانوی فوجی اڈے پر حملہ کرنے والا ڈرون ایران سے لانچ نہیں کیا گیا تھا. یہ بڑی ایک اہم خبر ہے اگر آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی اڈے پہ جو ڈرون آیا ہے وہ ایران سے نہیں آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا ایران کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے جو بیسکلی یہ ڈرون حملے کر رہا ہے اور یا پھر یہ بیسکلی ایران کے اوپر کیا اس کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی جگہوں کے اوپر بھی دھماکے کیے جائیں جس میں ایران کو پھنسانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. برطانوی وزارت دفاع نے بدھ کے روز یہ واضح نہیں کیا کہ ڈرون کی ابتدا کہاں سے ہوئی حالانکہ اس نے اسے شاہد نما ڈرون جو ہے وہ قرار دیا تھا. واضح رہے کہ شاہد ڈرون ایران کے ڈیزائن کردہ ہے. البتہ قبرص نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ ڈرون جو ہے وہ لبنان سے آیا تھا. اس کے علاوہ ترکیہ میں ایرانی سفیر کے دفتر خارجہ جو ہے وہ طلبی ہوئی ہے اور بیلسٹک میزائل فائر کرنے کے اوپر جو ہے وہ ترکیہ کی جانب سے ایران کے خلاف جو ہے وہ بڑا سخت احتجاج کیا گیا ہے. ترک حکام کے مطابق ایران سے فائر کیا گیا میزائل ترکیہ کی فضائی حدود کی جانب بڑھ رہا تھا جسے نیٹو کے دفاعی نظام نے بحیرہ روم میں فضا میں ہی تباہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے جو تمام ممالک جو اس وقت ایران کے آس پاس ہیں ان سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا یور میجسٹیز ہیڈز آف فرینڈلی اینڈ نیبرنگ اسٹیٹس، ہم نے آپ کے شانہ بشانہ اور سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے بچنے کی کوشش کی لیکن امریکی صہیونی فوج جارحیت نے ہمارے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا. ہم آپ کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کی سلامتی اور استحکام اس کی ریاستوں کی اجتماعی کوششوں سے حاصل کیا جانا چاہیے. ظاہری بات ہے ایران کے آس پاس وہ ممالک جن کی فوجی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے بمباری کی گئی ہے. ایران کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ممالک بھی جو ہیں وہ اس جنگ میں حصہ ڈال لیں، چاہے قطر ہو یا سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات ہو، اور ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جنگ جو ہے وہ اور بھی پھیل جائے گی. اس کے علاوہ اسپین کے بعد جرمنی نے بھی جناب ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا ہے. امریکہ کے لیے اسے ایلائز ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. برطانیہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جناب ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اسپین کے بعد جو ہے اب جرمنی نے بھی اعلان کیا ہے. جرمن وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جرمنی کسی جنگی فریق کا حصہ نہیں ہے. مشرق وسطیٰ کے تنازعات طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. تنازع پھیلنے سے پورے خطے میں مزید عدم استحکام کا سنگین خطرہ ہے. سو چائنا، رشیا، اسپین اور انگلینڈ، جرمنی، یہ تمام ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو ڈچ کر رہے ہیں اور وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسپین نے ایران کے خلاف، اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسپین نے ایران کے خلاف امریکی فوجی مشن میں تعاون پر آمادگی کا اظہار کیا ہے. پریس بریفنگ کے دوران ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ان کے خیال میں اسپین نے صدر ٹرمپ کے گزشتہ روز کے پیغام کو واضح طور پر سن لیا ہے اور گزشتہ چند گھنٹوں میں امریکی فوج کے ساتھ تعاون پر رضامندی انہوں نے ظاہر کر دی ہے. دوسری جانب اسپین کے وزیر خارجہ نے ایک مقامی ریڈیو انٹرویو میں ترجمان وائٹ ہاؤس کے دعوے کی تردید کر دی اور انہوں نے کہا کہ اسپین کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اسپین حکومت اب بھی اپنی اصولی موقف پر قائم ہے اور ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ پالیسی برقرار ہے. دوسری جانب اسی پریس کانفرنس میں کیرولین نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کو مشترکہ سول نیوکلیئر پروگرام کی پیشکش کی تھی جسے ایران نے مسترد کر دیا تھا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایک اور ٹویٹ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی صہیونی امریکی اتحاد کی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں اور ایران سمیت ممالک کے خلاف فوجی جارحیت کی مخالفت میں اسپین کا ذمہ دارانہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ مغرب میں اخلاقیات اور بیدار ضمیر اب بھی موجود ہے. میں ہسپانوی حکام کو ان کے موقف کے لیے سراہتا ہوں. تو اسپین کا جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لارنجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے حملوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں. ایکس پر جاری بیان میں علی لارنجانی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کی مضحکہ خیز حرکتوں کے نتیجے میں امریکی عوام کو ایران کے خلاف ناجائز جنگ میں جھونک دیا ہے. علی لارنجانی کا کہنا تھا کہ اب وہ خود حساب کریں کیونکہ حالیہ دنوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں. کیا اب بھی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل؟
ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی آپ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ امریکی سینٹکام کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے جاری بیانات انہوں نے کہا جھوٹ پر مبنی ہے۔ امریکی فوج کے انخلا، امریکی بیڑے اور طیارے تباہ کرنے کے دعوے جھوٹے ہیں۔ لڑاکا طیارے گرانے، 100 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے دعوے بھی انہوں نے کہا کہ غلط ہیں۔